نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم لولاك لما خلقت الأفلاك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات الله على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد فیضان گرامی قدر عزاداران سید دو عالم صاحبان المفہم صاحبان المحبت شام شہادت جناب سید دو عالم اور علماء کے حضور میں اساتید کے حضور میں لب کشائی کرنا خود ایک امر محال ہے. بہرحال میرا یہاں پر آنا کوئی قابلیت کی دلیل نہیں ہے، بس حکم کی تعمیل ہے جو حاضر ہوا ہوں اور اصلاح اور قول فارسی درس بس ہے. مسلسل مجالس میں آپ شریک ہو رہے ہیں اور ایام فاطمیہ اولیاء سے لے کے اب تک یہ 20واں دن ہے آج. دیکھیے نعمت اتنی عظیم ہے، جب تک اس دنیا میں ہے اس نعمت کی قدر شاید ہم نہ کر سکیں. بزرگان عرفا کہتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا، کیونکہ یوم الحسرت کہا گیا ہے اس دن کو، تو انسان حسرت کرے گا، کیونکہ حدیث ہے اس دن جو ہے وہ گناہ گار بھی حسرت کرے گا اور نیکوکار بھی حسرت کرے گا. آپ کہیں گے کہ گناہ گار کا حسرت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے نیک عمل صالح انجام نہ دیے تو وہ حسرت کرے گا، لیکن نیکوکار کیوں حسرت کرے گا؟ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے ظاہراً کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نیکوکار اس لیے حسرت کرے گا کہ دنیا میں اچھے اعمال انجام اور زیادہ کیوں نہ انجام دیے، اس لیے وہ حسرت کرے گا کاش عمل کو انجام اور دے لیا ہوتا. اور یہ عبادت جس کو مستحب بتایا گیا ہے، لیکن ایسی مستحب ہے جس نے بڑے بڑے واجب کو بچا رکھا ہے، تو اس کی جب انسان روز محشر ہوگا تو دیکھے گا
حسرت کرے گا کہ کاش کچھ مجالس میں شرکت اور کر لی ہوتی اور کچھ فیض اس در سے اور اس فرش سے اور لے لیا ہوتا. یعنی انسان وہاں حسرت کرے گا. اور یہ در وہ در ہے کہ اس در پر آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اس در پر آنے کے بعد. در اہل بیت، در سیدہ، حتیٰ دشمن بھی اس در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. دشمن کو شربت پلائی، یہ یعنی جو دشمن تک کا خیال رکھے، کیا وہ محبوں کا خیال نہ رکھیں گے؟ انہوں نے دشمن تک کو شربت پلایا ہے، اور اگر وہ آیا ہے تو اس کی پذیرائی کی ہے. تو یہ گھرانہ تو بڑا عظیم گھرانہ ہے. بس شرط کیا ہے کہ کچھ معیار اس گھرانے نے بھی بتائے کہ جس معیار پہ اترنا ہے. کیونکہ دعویٰ اور دعوے کی دلیل یہ ہونا چاہیے، صرف دعویٰ نہ ہو، صرف انسان. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محب ہوں، میں شیعہ ہوں، لیکن خالی زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. عمل کے میدان میں کون ثابت قدم ہے، عملی میں اس دعوے کو عملی جامہ کون پہنا رہا ہے، یہ مہم ہے. ورنہ دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گے. آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ کچھ لوگ جب آئے امام کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو کیا جواب ملا؟ میں تو تمہارے اندر کوئی شیعوں کی علامتیں نہیں دیکھ رہا. یعنی کچھ تقاضے انہوں نے بھی مانگے ہیں ہم سے. کچھ معیار، خالی زبانی دعویٰ نہ ہو. بات آ گئی ہے تو مثال تاریخ سرچ کر دوں. کچھ لوگوں نے خالی زبانی دعویٰ کیے، لیکن جب عمل کے میدان میں آیا تو وہ لوگ پلٹ گئے. مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بات سے میری مرتبط ہے. چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے. ایک خراسان کا شخص پہنچا چھٹے امام کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ مدینے میں تشریف فرما ہے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو مولانا نے کہا اگر میرے پاس ناصر ہو تو قیام میں کروں. تو جو خراسان سے پہنچا تو اس نے کہا مولا آپ مدینہ چھوڑیے اور خراسان آ جائیے، وہاں آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، ہزاروں کی تعداد آپ کے ماننے والوں کی ہے. تو میرے مولا نے کہا اچھا. ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا تو بھی میرا چاہنے والا ہے؟ اور میں جی مولا. اب جیسے ہی اس نے دعویٰ کیا، بغل میں تندور جل رہا تھا. میرے مولا نے کہا تو بھی میرا محب ہے، چاہنے والا ہے؟ کہا مولا ہاں. کہ جلتے ہوئے تندور میں کود جا. ٹھیک ہے، خالی دعویٰ نہ ہو. اب جیسے ہی اتنا سنا تو ہاتھوں کو جوڑ لیے. مولا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو گھر تھا مولا آپ کا چاہنے والا، لیکن ابھی جیسے امام نے کہا تندور میں کود جا تو فوراً پلٹ گیا. تو اب سچے دعویٰ کرنے والے بھی فوراً وہیں پر ایک شخص جس کا تاریخ نے نام ہارون مکی لکھا، وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر کے سر پر کپڑوں پہ دھول آ رہا تھا. جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں سلام کہ میرے مولا نے ہارون مکی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ہارون ادھر آؤ. ہارون مکی قریب آئے. آنے کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا ہارون جلتے ہوئے اس تندور میں کود جاؤ. ہارون نے نہ پوچھا مولا کیوں، مولا کیا ہوا، مولا ماجرا کیا ہے، نہ چوں نہ چرا، فوراً تندور میں کود گئے. میرے مولا نے ڈھکن کو بند کر دیا. اب اس سے مخاطب ہوئے کہ بتا تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہنے لگا، بہرحال اس کا دماغ تو وہی ہے، میرے مولا سے کلام روبرو ہے لیکن دماغ تندور کی طرف ہے کہ اب جل گیا ہوگا، اب کباب بن گیا ہوگا، اب یہ ہو گیا ہوگا، اب یہ ہو گیا ہوگا. بہت دیر ہو گئی. تو مولا سے کہا مولا دیکھ تو لیجئے تندور کے حالات کیا ہیں، مولا تندور کے حالات کی خبر تو لے لیجئے. تو میرا مولا نے کہا اچھا، کہ جا کر خود دیکھ لے. اب پہنچا، جیسے ہی تندور کے ڈھکن کو ہٹایا تو کیا دیکھا، ہارون مکی ہیں لیکن تسبیحاں پڑھ رہے ہیں. ہارون مکی ہیں، خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. تو ایک جملہ کہتا ہے مولا کیا یہ جلا نہیں، مولا کیا یہ جلا نہیں.
تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، کیا تو ابھی تک یہی تو نہیں سمجھا؟ ارے ہم جلانے کے لیے نہیں آئے، ہم بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو تمہیں کمالات کی سیر کرانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں بیزر شبوزر بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں انسان سے مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور مسلمان سے سلمان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور سلمان سے پھر اہل بیت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی تمہیں کمال کی منزلوں پہ لے جانا چاہتے ہیں، تمہیں اس منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس منزل پر اللہ چاہتا ہے۔ ہم جلانے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، بچانے کے لیے آئے ہیں تمہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا، کب بتا تو کیا کہہ رہا تھا، کتنے چاہنے والے ہیں؟ کہ مولا ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو میرے مولا نے صرف ایک جملہ کہا، مجھے صرف اتنا بتا کہ ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا ایک بھی نہیں ہے۔ تو بس میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا ہمیں کثرت تعداد نہیں چاہیے، ایک ہو مگر ایسا ہو۔ صلوات پڑھیں وہ محمد و آل محمد پر۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ ہم کو تعداد تھوڑی چاہیے، ہم تو قلیل ہو مگر ایسے ہو جو قائم رہے، ثابت قدم رہے، خالی زبان سے دعوے کرنے والے نہ رہے۔ یہی وجہ ہے، پوری آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، خود مولا کائنات بھی جب کہا کہ مولا قیام کیجئے تو 40 لوگ آئے تھے۔ میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا جاؤ کل سب سر اٹھا کے آ جانا۔ کتنے لوگ آئے؟ صرف 3۔ کون؟ ابوذر، سلمان اور مقداد۔ نہیں، سلمان اور مقداد، ایک ابوذر، یہ 3 لوگ آئے تھے۔ تبھی تو کہا کہ سب لوگ پلٹ گئے الا ثلاث، یعنی ولایت سے سب لوگ پلٹ گئے تھے۔ جناب ہمارے یہاں سے ظہر بعد آئے تھے، پہلے نہیں آئے، یہ 3 تھے صرف۔ تو ثابت قدم رہنا مہم ہے۔ آدمی خالی زبانی دعوے نہ کرے، دلیل دے عمل سے۔ اگر عملی دلیل ہے تو آئے پھر دعویٰ کرے، ورنہ دعویٰ نہ کرے۔ کیونکہ مجلس جناب سیدہ کی ہے تو بطور تبرک ایک معیار بتا رہا ہوں جناب سیدہ کے حوالے سے، کہ ایک معیار ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پہ ہم کو پتا چلے کہ زبانی دعوے کرنے والے کون ہیں اور عملی میدان میں کون ہیں۔ بطور تبرک کا حدیث پیش کرتا ہوں کیونکہ جناب سیدہ کے ایام اور مجلس جناب سیدہ کے حوالے سے ایک حدیث جس میں شہزادی نے معیار بتایا، زبانی دعوے کرنے والوں میں فرق ہو جائے گا اور عملی والوں میں۔ بی بی فرماتی ہے کہ ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عنہ۔ بی بی ایک معیار بتا رہے ہیں، دیکھو اگر تم ان کاموں کو انجام دیتے ہو جن کا ہم نے حکم کیا اور ان کاموں سے رک جاتے ہو جن سے ہم نے منع کیا، فانت من شیعتنا، تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ وَإِلَّا فَلَا، تعارف نہیں کیا بی بی نے یہاں، کہ اِلَّا فَلَا، پھر ورنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ معیار کیا ہے؟ عملی، یعنی زبان نہیں ہے، زبان سے آگے کے مرحلہ، یعنی عمل کے میدان میں انسان ثابت قدم۔ یہ بہت مہم ہے۔ کیوں عزیزو؟ کیونکہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے یہ بڑا عظیم گھرانہ ہے، بلکہ دنیا میں افضل ترین اگر کوئی گھرانہ ہے تو وہ گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ جب افضل ترین گھرانہ ہے تو ان میں شامل ہونے کے لیے کہ خالی انسان زبان سے ہو جائے گا؟ عمل چاہیے نا۔ تم افضل ترین مقصد اور ہدف جتنا بڑا ہوتا ہے، محنت اور عمل بھی اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے۔ میں نے افضل ترین گھرانہ کہا ہے اور میں دلیل دے سکتا ہوں، دلیل دوں گا قرآن سے بھی روایت سے بھی کہ یہ افضل ترین گھرانہ ہے۔ قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں۔ قرآن نے کچھ گھروں کا تذکرہ کیا، قرآن نے کچھ گھرانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گھر وہ گھر بتایا قرآن نے کہ جس کی کوئی بھی فرد صالح نہیں، کوئی بھی فرد اچھی نہیں۔ وہ کس کا گھر ہے؟ ابو لہب کا گھر۔ کیا کہا ابو لہب کے بارے میں؟ کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائے۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا کہ لکڑیاں جمع کرتی تھی اور پیغمبر کی راہ میں بچھاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ اور اس کے بیٹے بھی عتبہ اور رتبہ دونوں، یعنی
گھرانے کی کوئی فرد ٹھیک نہیں ہے. ابو لہب کے گھرانے کی کوئی فرد، نہ خود، نہ بیوی، نہ بچے. یہ گھرانہ تھا جو قرآن نے بتایا. دوسرا گھرانہ کہ جس کا شوہر تو بیکار ہے لیکن بیوی اچھی ہے، وہ کس کا گھرانہ ہے؟ وہ فرعون کا گھرانہ ہے. فرعون کا گھرانہ ہے. فرعون کی بیوی کون؟ جناب آسیہ بنت مزاحم. کیا ہے جناب آسیہ؟ قرآن نے مومنہ کہہ کے سلام کیا. قرآن نے جناب آسیہ کو مومنہ کہا اور مومنہ کہہ کے سلام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون جیسے ظالم و جابر اپنے آپ کو خدا کہنے والے کے گھر میں اپنے ایمان کو بچایا اور نمونہ عمل بن گئی تمام آنے والے لوگوں کے لیے. کوئی یہ نہ کہے، کیونکہ اللہ کے لیے حجت بالغہ ہے، کوئی یہ نہ کہ ہم تو فلاں جگہ رہتے تھے، ہم تو ایسے ماحول میں پڑھ رہے ہیں، کیسے اپنے ایمان کو بچائیں، خطرہ ہے ایمان کا. نہیں، جناب آسیہ سے سیکھو. فرعون کے گھر میں رہ کے اپنے ایمان کو بچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کیا مومنہ کہہ کے جناب آسیہ کو. معمولی بات نہیں ہے. فرعون یعنی سب سے قریبی رشتہ دار کون؟ یعنی میاں جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے گھر میں رہ کے اپنے ایمان کو بچایا ہے. اور آخری وقت میں جناب آسیہ جب گرفتار کر لی گئی اور جلتی زمین پہ لٹا دیا گیا اور ہاتھوں میں کیل گاڑ دی گئی، تو اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کیا ایک دعا کی. قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. پروردگارہ اپنے، یعنی دعا بھی دیکھیں، عام مسلمان ہوتا ہے تو جنت کی دعا کرتا ہے، صرف جنت کی دعا نہیں کی بلکہ پروردگار جنت میں تیرے نزدیک مکان چاہتی ہوں. جنت میں تیرے نزدیک مکان چاہتے ہیں، یعنی صرف جنت نہیں چاہیے بلکہ جنت کے ساتھ تیرا قرب چاہیے. صلوات پڑھیں پر محمد والے یہ دوسرا گھرانہ، یہ دوسرا گھرانہ جو قرآن نے بتایا، جس شوہر جو ہے وہ خراب اور بیوی مومنہ. تیسرا گھرانہ شوہر صالح لیکن بیوی اور بچے وہ دونوں ہلاک، وہ دونوں جو ہے وہ کافر. کون؟ جناب نوح کا گھرانہ. جناب نوح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہو جناب نوح پر. یعنی شوہر ہے لیکن بیٹے کے بارے میں کیا کہا؟ لیس من اہلی، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں تھا، اور بیوی کو کافروں کے زمرے میں لایا ہے. یہ تیسرا گھرانہ تھا. یعنی ایک وہ گھرانہ جس کی کوئی فرد بھی اچھی نہیں، ایک وہ گھرانہ بیوی اچھی ہے شوہر بیکار ہے، ایک وہ گھرانہ کہ جس کے صرف شوہر اچھا لیکن بیوی بھی بیکار، بچے بھی بیکار. آئیے اب میں قرآن سے وہ گھرانہ دکھاتا ہوں جس کے شوہر بھی بے مثل، بیوی بھی بے مثل، بچے بھی بے مثل. وہ گھرانہ کس کا گھرانہ ہے کہ جس کی شان میں سورہ حلقہ اترا ہے اور اس کا قصیدہ پڑا ہے. وہ گھرانہ کسی اور کا گھرانہ نہیں ہے، وہ علی و فاطمہ کا گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ایسے قصیدہ پڑتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا افضل ترین گھرانہ ہے. شوہر بھی بے مثل ہے، زوجہ بھی بے مثل ہے، بچے بھی بے مثل ہے، سب کے سب کیا ہے؟ بے مثل ہے. کیا کہا؟ یہ اللہ کی محبت میں یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ جزا چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے. یہ گھرانہ ہے افضل ترین گھرانہ. قرآن نے کہا، یعنی قرآن کے روح سے معلوم ہوا افضل ترین گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے. آئیے حدیث کی طرف چلیے. آخری وقت میں پیغمبر اسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جب دیکھا کہ میرے بعد لوگ گمراہ نہ ہو جائیں تو ایک حدیث کیا ارشاد فرمائی تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی واہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور ایک میری اطرت اور اہل بیت. یہاں سے یعنی اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو
ایک ساتھ بیان کیا. یعنی افضل ترین گھرانہ اہل بیت ہے، افضل ترین. اس کے بعد کیا کہا کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، نہیں تمسکتم بہما لن تضلوا، یعنی لن رل تو اللہ کو مجمع مجھ سے بہتر جاتے ہیں، کبھی بھی مستقبل میں نفی ابد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ دونوں وارد ہوں گے ایک ساتھ. کہاں؟ حتی یرد علی الحوض. اچھے ساتھ کہا ہے حدیث نے، پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ ساتھ. یہ جو ساتھ کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو پہلے کہا، میں تو درس آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے بہتر جانتے ہیں، صرف تعمیل لوگوں کے لیے آیا ہوں. ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اہل بیت کی ایک فرد ہوگی وہاں پر قرآن ضرور ہوگا، یا اہل بیت کی ہر فرد کی جیب میں قرآن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت برابر ہے. یعنی جو شان قرآن کی ہوگی وہ شان اہل بیت کی ہوگی. جو مرتبہ قرآن کا ہوگا وہ مرتبہ اہل بیت کا ہوگا. جو مرتبہ قرآن کا ہوگا وہ مرتبہ اہل بیت کا ہوگا. جو رتبہ قرآن کا ہوگا وہ رتبہ اہل بیت کا ہوگا. جو معیار قرآن کا ہوگا وہ معیار اہل بیت کا ہوگا. جیسا قرآن ہوگا ویسے اہل بیت ہوں گے. جو صفات قرآن کے ہوں گے وہ صفات اہل بیت کے ہوں گے. جملہ کہوں پوری باتوں کو سمیٹ کے کہ اگر قرآن کو جسم دے دیا جائے تو اہل بیت بن جائے، اور اگر اہل بیت کے سیرت اور عمل کو لکھ دیا جائے تو قرآن بن جائے. آواز بلند نعرہ الصلوات. یعنی ایک ہے قرآن بھی اور اہل بیت علیہ السلام بھی، ہم وزن ہیں، برابر ہیں. جب بات آ گئی تو کوئی یہ نہ کہیں کہ فلاں بھی اہل بیت میں فلاں بھی اہل بیت میں. پیغمبر اسلام کی حدیث نے معیار بتا دیا، تم جس کو کہو گے ہم اہل بیت میں مان لیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے، کہا وہ کہ جو قرآن کے ہم پلہ ہو، جو قرآن کے برابر ہو، جس کی شان قرآن جیسی ہو، جس کا مرتبہ قرآن جیسا ہو. اگر کوئی قرآن کے برابر ہے تو لاؤ، ہم اہل بیت میں مان لیں گے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. تو قرآن کو اور اہل بیت کو کیا کہا کہ یہ برابر ہے. یعنی جیسا قرآن ہوگا ایسے اہل بیت ہوں گے. جو صفات قرآن کے ہوں گے وہی صفات اہل بیت کے ہوں گے. میں یہ صفت بیان کروں اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں کیونکہ دوسری جگہ بھی شریک ہونا ہے بہت جلدی. جو صفات قرآن کی وہی صفات اہل بیت علیہ السلام کی. قرآن کی ایک صفت کیا؟ علوم قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن کے باطن ہوتے ہیں 70 باطن، یعنی قرآن کے اندر باطن کے اندر باطن ہوتے ہیں. یعنی قرآن کا ظاہر ہے اور اس سے زیادہ 70 تک کا 70 اس کے باطن ہے قرآن کے. اور قرآن سے جو بھی متصل ہوگا، کیونکہ قرآن نے خود کہا یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی و بشریٰ للمسلمین بھی ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین بھی ہے، وہ ہدی للمتقین بھی ہے. یعنی لوگوں کے لیے بھی، مسلمین کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، متقین کے لیے بھی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کی 4 قسمیں ایک لوگوں سے مخصوص ہو، اور ایک متقین سے، اور ایک مسلمین سے، ایک مومنین سے. نہیں، بلکہ قرآن سب کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے ہے. یعنی اگر ایک عام مسلمان قرآن کے پاس بیٹھے گا تو وہ بھی قرآن سے کچھ لے کے اٹھے گا. اگر ایک مسلمان بیٹھے گا وہ قرآن اس کو بھی سیراب کرے گا. اگر کوئی مومن بیٹھے گا قرآن اس کو بھی سیراب کرے گا. کوئی متقی بیٹھے گا قرآن اس کو بھی سیراب کرے گا. یہ قرآن کی کیا ہے؟ صفات میں سے ہے، قرآن کی خاصیت ہے. جو جس ظرف کا ہوگا وہ قرآن سے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے گا. سب کو سیراب کرتا ہے قرآن. آپ ایک عام مسلمان، میں مثال دے دوں، بسم اللہ کی مثال دے دوں. ایک عام انسان اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے بسم اللہ نہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. ایک عالم بیٹھے گا وہ کچھ اور زیادہ سمجھے گا. ایک مجتہد بیٹھے گا، ایک مفسر بیٹھے گا. یعنی جس کا جیسا ظرف ہوگا، جیسا جتنا قرآن سے لے سکتا ہے وہ لے گا. یہ قرآن کے اندر اتنی ظرفیت ہے کہ جو لینے والا جیسا ہے، اگر کوئی گلاس لے کر آیا ہے اس کے گلاس کو بھی بھر دے گا، کوئی جگ لے کر آیا ہے اس کے جگ کو بھی بھر دے گا، کوئی بالٹی لے کر آیا ہے اس کے بالٹی کو بھی بھر دے
گا. اور اگر کوئی سمندر کی ظرفیت رکھتا ہے تو اس کے سمندر کو بھی بھر دے گا, اس کے سمندر کو بھی بھر دے گا. یہ قرآن کی خاصیت ہے, یعنی جس کا ظرف جیسا ہوتا ہے اس کو اسی اعتبار سے سیراب کرتا ہے. قرآن ایسا ہے, سب کو سیراب کرتا ہے, عام انسان کو بھی اور دوسروں کو. جیسا ظرف ہو جو جتنا قرآن سے لے لے, اور قرآن کے اندر اتنی وسعت ہے. میں مثال آپ کے سامنے ہے بھائی, جب سورہ حمد کی تفسیر کسی نے کرنا چاہی اور شاگرد نے کہا کہ مولا کہ سورہ حمد کی پوری رات آپ تفسیر کرتے رہے, کہ سورہ حمد کی تفسیر ہو گئی, تو علی نے کیا کہا کہ ابن عباس ابھی سورہ حمد تو چھوڑو, بسم اللہ کی تفسیر نہیں ہوئی ہے. قرآن کے اندر اتنی ظرفیت ہے. کوئی ہو ایسا جو بیان کرنے والا ہو, جو اس سے نکال کے دینے والا ہو. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر وہ نکال سکتا ہے. یہ ہماری یعنی لینے والے کی کمی ہے, قرآن کی کمی نہیں. اس کے اندر باطن کے اندر باطن ہے. یہ یعنی ایک ظاہر اور باطن کے اندر باطن ہے. اہل بیت علیہ السلام بھی ایسے ہی ہوں گے, ان کے اندر بھی باطن ہوں گے. یہ بھی جو جیسا ہوگا اس کو اسی لیول سے سیراب کریں گے. کوئی عام انسان آ جائے اہل بیت کے درس سے, وہ بھی خالی نہیں جائے گا. کوئی مسلمان آئے گا وہ بھی سیراب ہوگا. یعنی جو جس اعتبار سے آئے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. محمد علیہ محمد. جیسے قرآن جو صفات قرآن کے وہی صفات اہل بیت علیہ السلام کے بھی ہوں گے. اہل بیت بھی سب کو سیراب کرے. وہ آخری بات اور بات آگے بڑھ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کیا ہے, دونوں سیراب کرتے ہیں. اور دونوں کی آپ خاصیت دیکھیے کہ 1400 برس ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اگر کل کا اخبار آپ کو لا کے دے دیں اور آپ ڈیٹ پڑھیں گے تو اس کے منہ پہ مار دیں گے, تو بھائی کل کا اخبار آج پڑھا رہے ہو. پڑھنے کو تیار نہیں ہے لوگ. یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے, لمحے گزرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ کیا اس چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اسے اپڈیٹ چاہیے, اسے اپڈیٹ چاہیے. کل کی بات اگر آج بتائیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے, اسے کوئی نئی بات بتائی جائے. یعنی اسے کیا ہے, ہر انسان کی خاصیت یہ ہے, اس کی فطرت یہ, وہ کچھ نیا چاہتا ہے. وہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, کمال کی طرف جانا چاہتا ہے, پرانی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. مگر قسم خدا کی قرآن اور اہل بیت کا معجزے کو دیکھیے, دونوں برابر ہیں. 1400 برس گزر گئے ہیں, آج بھی تلاوت ہوتی ہے. یہ دونوں ذکر ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والا اہل بیت کا ذکر بھی کرتا ہے. مگر نہ کبھی قاری قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تھکا ہے, نہ ذاکر اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے تھکا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. قرآن اور اہل بیت کی خاصیت ہے. ورنہ چیزیں جب پرانی ہو جاتی ہے تو لوگ چھوڑنے لگتے ہیں. لیکن آج دیکھیں تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. ہر 10 سال میں جو ایک تفسیر لکھی جاتی ہے اور لوگ نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں. یعنی اتنی ظرفیت ہے. آج جیسے قرآن کو آج سمجھا جا رہا ہے, نئی نئی باتیں, کچھ باتیں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلی. یعنی گزرے زمان سے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے آج لوگ اہل بیت کے کلام کو سمجھ رہے ہیں. مسلمان نہیں, غیر مسلم بھی اگر اہل بیت کے کلام کو پڑھتا ہے, نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے, تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لگتا ہے یا تو یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. افضل ترین گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ. قرآن کی روح سے دیکھ لیجئے, حدیث کی روح سے دیکھ لیجئے, افضل ترین گھرانہ. کیوں؟ ان کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. ان کے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں. آگے میں جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا اور یہیں سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. ان کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا. کیا کہا, لولا لما خلقت الافلاق. اے میرے حبیب یا احمد, لولا احمد میں افلاق کو, میں کائنات کو نہ بناتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا. اس کے بعد کیا کہا, لولا علی لما خلقت. اور اے علی, اے محمد, آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا. اور اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب ہے,
لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اے محمد اور اے علی تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا، اگر ان کو خلق نہ کرتا۔ سخت ترین احادیث میں سے ہے یہ۔ اس کا دیکھیں اس حدیث کا ترجمہ مختلف اس کی تفسیریں ہوئی ہیں، اور ذاکرین نے جو ہے وہ اپنے حساب سے جب تفسیر اس کی ہے تو وہ مطالب بتائے کہ ہم پہ ہی شیعوں پر اعتراض ہوئے۔ ظاہر سی بات آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے، آپ کیسے اس کی تفسیر کریں گے؟ یعنی اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا اگر محمد کو خلق نہ کرتا، یعنی کیا مطلب؟ یہاں تک بات سمجھ میں آتی، لیکن اے محمد آپ کو خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا، یعنی نعوذ باللہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے افضل ہو گئے۔ اور پھر جو اس سے آگے کی بات کریے کہ تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، یعنی فاطمہ دونوں سے افضل ہوگی۔ کیا حدیث یہ کہنا چاہ رہی ہے؟ اس کی بہرحال ذاکرین نے اس کی ایسے تفسیر کی، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر ہم پہ اعتراض ہوئے کہ تم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو، حتیٰ تم نے تو رسول کی بیٹی کو ان سے بھی حد سے بڑھا دیا۔ کیا اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتی ہے، فضیلت کو بیان کرنا چاہتی ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ رسول کے صدقے میں خلق ہوئی، یہ رسول کی فضیلت، اور جو ہے وہ رسول مولا کائنات کے صدقے میں خلق ہوئی؟ یعنی اگر اس طریقے سے آپ اس کی تفسیر کریں گے، اس کی تفسیر کیسے کریں گے؟ بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ آخری بات ہے، اسی کو بس جہاں تک پہنچا پاؤں۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں بزرگان کی خدمت میں درس سنا رہا ہوں، میں جسارت اور واقع حکم کی تعمیل ہے، یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ مجھے تعامل کرنا سن رہے، ورنہ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کا۔ تو بہرحال حدیث کہنا کیا چاہتی ہے؟ حدیث کہنا کیا چاہتی ہے؟ آیا فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ برات اللہ کو مجمع، یہاں سے اشارے سے بات تمام ہو جائے گی۔ ایک چیز ہے مقام حدیث اور تفسیر میں مقام بیان، یعنی متکلم کی مراد۔ متکلم کی مراد کیا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے سمجھنا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتے تھے، سامنے والا سمجھ کچھ ہو گیا، کافی دنوں تک بول چال آپ سے بند کر دی، کافی دنوں تک آپ سے بول چال بند، آپ کافی دنوں بعد ملے، بھائی سمجھایا میری مراد یہ تھی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا۔ یعنی متکلم کی مراد کو سمجھنا ضروری ہے کہ متکلم کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر متکلم کی مراد کو نہیں سمجھیں گے تو پھر انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے جو چاہے گا وہ بیان کر دے گا۔ متکلم کی مراد کون بتائے گا؟ وہ خود متکلم بتائے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اس میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میں افلاک کو خلق نہ کرتا ہے رسول اگر آپ کو خلق نہ کرتا، تو اس میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ آیا فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ آیا حقیقت بیان ہو رہی ہے؟ یا کچھ اور مطلب ہے؟ یہ ضرورت بیان ہو رہی ہے؟ یہ بیان ہونا چاہیے کہ آخر بیان ہو کیا رہا ہے، یہ حدیث بیان کیا کرنا چاہتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ کیا یہ حدیث فضیلت کے اس حق میں ہے کہ میں نے، اے رسول، میں نے زمین کو آپ کی وجہ سے پیدا کیا، یعنی آپ کی فضیلت ہے، یعنی زمین بنی ہے کس کی فضیلت میں؟ پیغمبر اسلام کی۔ آسمان کو خلق کیا آپ کے صدقے میں، یعنی آسمان کی خلقت ہوئی، اس میں رسول کی فضیلت ہے۔ مثلاً ایسے کہ آپ کے گھر کو مہمان آ جائے تو آپ گھر کو سجاتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کے مہمان کے اعتبار سے۔ تو یہ جو آپ نے گھر کو سجایا، یہ جو آپ نے اس کی پذیرائی کی، یہ مہمان کے احترام اور استقبال میں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یعنی اگر مہمان نہ آتا تو آپ کیا نہ کرتے؟ آپ کھانا نہ بناتے۔ یہ ہاں یہاں مہمان کی فضیلت ہے۔ تو کیا اس طریقے سے ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو اللہ زمین نہ بناتا؟ یعنی رسول کے صدقے میں زمین بنی ہے، رسول کے صدقے میں آسمان بنی ہے، اس میں رسول کی فضیلت ہے۔ کیا اس طریقے سے ہے؟ دیکھیں کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم فضیلت سمجھتے تو ہیں لیکن وہ فضیلت در حقیقت ہوتی نہیں ہے۔ مثلا میرے مولا نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، اب کوئی شجاعت میں آ کے بیان کرے کہ میرا مولا اتنا بڑا شجاع ہے کہ اس نے در خیبر کو اکھاڑا، اس نے مرحب اور انتر کو پچھاڑا۔ اگر کوئی آ کے شجاعت کے مرحلے میں یہ آ کے بیان کرنے لگے تو مجھے بتائیے کیا در خیبر کا اکھاڑنا اس میں علی کی فضیلت ہے؟ مرحب و انتر کو مارنا اس میں میرے مولا کی فضیلت ہے؟ ایک مثال دوں، اگر آپ کسی بہادر انسان کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں صاحب بہت بڑے بہادر ہیں،
اتنے بڑے بہادر ہیں کہ دھاگا توڑ دیتے ہیں یا کاغذ پھاڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا یہ ان کی فضیلت ہے؟ کہ نہیں، فضیلت نہیں ہے. بھئی زیارت جامع کبیرہ کے مطالب پڑھیے کہ کتنے بالا مطالب ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو کس کی وجہ سے خلق کیا. جو آسمان گرنے سے بچا ہوا ہے یہ کس کے صدقے میں؟ یہ سب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں. یعنی جس کے اشارے سے زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے، جس کے اشارے سے سورج پلٹ آئے، جس کے اشارے سے کائنات میں تلاطم ہو جائے، کیا خیبر کو اکھاڑنا اس کی فضیلت ہوگی؟ کیا خیبر اکھاڑنا اس کی فضیلت ہوگی؟ یا مثلا اگر کوئی فضیلت میں یہ بیان کرنے لگے کہ میرے مولا کی فضیلت یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے، یا الٹا کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے. علی کو ذوالفقار ملی، یہ میرے مولا کی فضیلت ہے، یہ ذوالفقار کے لیے فضیلت ہے کہ اس کو دست علی مل گیا. شاید اپنی بات کو پہنچا پاؤں. یہ علی جب ذوالفقار کے لیے فضیلت ہے یا خود میرے مولا کی فضیلت ہے؟ کس کی فضیلت ہے یہ بیان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میں یہ جو حدیث فرما رہی ہے، حدیث قدسی کہ اے رسول میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، کیا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں رسول کی فضیلت ہے؟ بھائی جو عالم، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو سب سے پسترین جگہ ہے. جو عالم نور کا رہنے والا ہو، جو عالم لاہوت کا رہنے والا ہو، کیا زمین کو اس کے لیے بنانا اس کے لیے فضیلت ہے؟ کیا یہ زمین اس کے لیے فضیلت بنے گی؟ تو واضح ہونا چاہیے کہ مقام فضیلت ہے یا نہیں. تو معلوم چلا مقام فضیلت نہیں ہے بلکہ مقام ضرورت ہے. یعنی پوری کائنات کے لیے رسول ضروری تھے، ضرورت تھے. یعنی پوری کائنات میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. یہاں پر لائٹ جل رہی ہے، یہ مائک چل رہا ہے، مائک روشن ہے، یہ لائٹ بھی روشن ہے. یہ جتنا بلب یہ کس چیز سے چل رہا ہے؟ برق سے، کرنٹ سے. اس چیز سے چل رہا ہے نا، برق و کرنٹ سے. اگر کوئی اس مائک سے کہے یا اس بلب سے کہے، اگر کوئی بجلی اور کرنٹ سے کہے کہ اگر تو نہ ہوتی تو میں بلب نہ لگاتا، تو یہ بجلی کے لیے فضیلت ہے؟ یا الٹا بجلی ضرورت ہے بلب کے لیے؟ شاید اپنی بات پہنچا پاؤں. بھائی آپ 1000 بلب لگا دیجئے، اگر کرنٹ نہ ہو تو سارے بیکار، سارے کے سارے لگ، سب کے سب بیکار. بھائی آپ نے 1000 بلب لگا دیے، 1000 مائک لگا دیے، لیکن کرنٹ نہ ہو تو پتا چلا کرنٹ یہ فضیلت نہیں ہے بجلی کے لیے، بلکہ بجلی ضروری ہے ان سب کے لیے. یہ ضرورت ہے، بجلی ضرورت ہے ان سب کے لیے. یعنی اگر بجلی نہ ہو تو یہ سب کے سب بیکار ہے، ان سب کا سب وجود بیکار ہے. بس اسی طریقے سے یہ جو اللہ رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری کائنات تمہارے صدقے میں خلق کی، یہ فضیلت کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ مقام ضرورت ہے. یعنی اگر رسول نہ ہوتے تو یہ ساری خلقت لغو ہو جاتی، بیکار ہو جاتی. یہ پوری خلقت بنی ہے رسول کے ذریعے سے، یہ سب کچھ بنا ہے رسول کے ذریعے سے. رسول ضرورت تھے، یہ ضرورت تھے رسول. اسی لیے تو کہا لولا لما خلقت الافلاق، اگر کیا نہ ہوتے اے رسول، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق خلق نہ کرتا. یعنی خلق کرنا بیکار ہو جاتا، خلق کرنا لغو ہو جاتا اگر رسول نہ ہوتے. اچھا اور بات آگے چلیے. پتہ چلا کہ رسول کے لیے کیا ہوا، رسول کے ذریعے سے سب کچھ خلق ہوا. یہ رسول ضرورت تھے. پیغمبر اسلام آئے، آ کے جانا بھی ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے. قرآن نے کہا انک میت وانہم لمیتون، اے رسول آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی. یعنی رسول آ کر چلے جائیں گے. واضح ہے، رسول آ کر چلے جائیں گے. جب رسول آ کر چلے جائیں گے تو اب ان سب چیزوں کو سنبھالے گا کون؟ سب چیزوں کو بچائے گا کون؟ تو ضروری ہے کوئی ایک شخص ایسا ہو جو کردار میں، جو گفتار میں، جو عمل میں، جو اوصاف میں، جو فضیلت میں بالکل رسول جیسا ہو، تاکہ جب رسول جائیں تو اس کی وجہ سے سب باقی رہے، تاکہ جب رسول چلے جائیں تو وہ یہ سب اس کی وجہ سے باقی رہے. ان تمام چیزوں کو وہ سنبھال سکے، ان تمام چیزوں کو وہ سنبھال سکے. بھائی وہ کون ہے؟
جو بالکل رسول جیسا ہو, جو نفس رسول ہو. آئے مباہلہ نے کہا وانفسنا وانفسکم, اور خود رسول نے غدیر کے میدان میں ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی پتہ چلا وہ رسول جیسا کون ہے, وہ علی ہے. تبھی حدیث نے بڑھ کے آگے کہا کہ لولا علی لما خلقتم, اگر علی نہ ہوتے تو رسول میں آپ کو خلق نہ کرتا. یعنی کیا مطلب, یعنی اگر رسول آئے اور آ کر چلے جائے لیکن رسول جیسا نہ ہو جو سب کو سنبھال سکے تو اس سب کا ہو جائے گا, رسول کا بھیجنا عبث ہو جائے گا. اسی لیے ایک شخص کی ضرورت تھی علی کی, علی کو بھیج کے اللہ نے بتایا کہ رسول کی ضرورت تھی کائنات, اور رسول کو بھیجنا یہ ضرورت تھی تاکہ کوئی ہو. اسی لیے کہ لولا علی لما خلقت, اگر علی نہ ہوتے تو رسول آپ کو بھیجنا بس ہو جاتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بہت جلدی سے آخری بات, میں نے اپنی بات کو سمیٹ دی. یعنی ضرورت کا مقام تھا. اب اس کیونکہ دین یا اللہ کی وحدانیت, یہ جو اللہ نے بنایا ہے نظام, یہ کیا ایک دو دن کے لیے ہے, یہ قیامت تک جائے گا. نماز روزہ ہر زکاتی دین اسلام جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا, یہ قیامت تک جائے گا. اور یہ سب کچھ بنایا ہے. تو پتہ چلا رسول کے بعد کون ہونا چاہیے, کوئی شخص ہونا چاہیے کہ جو رسول جیسا ہو, جس سے نمازوں کے بلب جنے, جس سے روزوں کی نسیم باقی رہے, جس سے حج کا وقار باقی رہے. تو کوئی ہو نفس رسول جیسا, تو اس لیے کہ لولا علی لما خلقت. لیکن اب اکیلے علی تو نسل آگے بڑھا نہیں سکتے. اب کسی ایک ایسے کی ضرورت ہے جو رسول کا بھی جز ہو اور جس سے امامت چل سکے. بھائی کوئی ایسا چاہیے نا کہ جو نبوت اور امامت کا یہ سسٹم جو ہے یہ آگے لے جا سکے, جو رسول کا بھی جز ہو. بھائی علی آگے تو نسل بڑھا نہیں سکتے, تو اب ضرورت ہے کسی ایسی شخصیت کی جو رسول کا جز بھی ہو, جس کا علم جو رسول کا جز بھی ہو, اور ادھر ہم علی کا کف بھی ہو, جس کا علم علی جیسا ہو, جس کا وقار علی جیسا ہو, جس کی عصمت علی جیسا ہو, تاکہ جب یہ دونوں ملے مرج البحرین یلتقیان ہو تو ایسی نسل وجود میں آئے, ایسی نسل وجود میں آئے جو قیامت تک جائے, تاکہ ایک اولاد علی باقی رہے جو قیامت تک جائے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی میں آگے بڑھ کے کہا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتا. فاطمہ کو رکھا تاکہ جب فاطمہ اور علی ملے اور یہ نسل آگے بڑھے. یہی وجہ تھی کہ ایک کے بعد ایک امام آتا رہا, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد زین العابدین, زین العابدین کے بعد محمد باقر, یہ سلسلہ چلتا رہا. بھئی یہ خود ایک دلیل بنا کہ آج پوری کائنات جو آج پورا نظام باقی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ایک فرزند زہرا اولاد علی پردہ غیب میں موجود ہے. سبحان اللہ. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. یہ مقام ضرورت تھی. مقام فضیلت میں اگر آپ لائیں گے تو اس کو حل نہیں کر سکتے مسئلے کو. مقام ضرورت تھی. سمجھے سیدہ کیا تھی, یعنی جو نبوت کی بھی ضرورت ہے, جو امامت کی بھی ضرورت ہے, اسے سیدہ کہتے ہیں. جو امامت کی بھی ضرورت تھی, نبوت کی بھی ضرورت تھی, مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, شام شہادت ہے. 3 جمادی الثانی گزر گئی. آج جو علی دفن کر کے آئے میرا, تو گھر میں سیدہ کو نہ پائیں گے. مسلسل آپ نے مصائب سنے ہیں, میں صرف تبرکاً شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ میرا نام بھی نبی کے ذاکروں میں شمار ہو جائے. آپ اول سے آخر تک گریے اور آج پورا دن آپ سخندانی میں رہے, اس کے بعد بھی مراحل میں آپ شرکت کریں گے. میں صرف چند جملے مسائل درس کرنا چاہتا ہوں. کیا کیا امت نے جو اتنا اہم رکن تھی جناب سیدہ, کیا کیا امت نے اس کے ساتھ. 3 دن بھی نہ گزرے تھے مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر در سیدہ پہ آ گئے.
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ ایسا ظلم کیا ہے کہ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب اللہ۔ بابا آپ کے بعد وہ مصائب مجھ پہ ہوئے ہیں کہ اگر دنوں پہ ہوتے تو سیاہ رات ہو جاتے۔ کیا ظلم کیا ہے زمانہ، سوچے رسول کی بیٹی پر کیسے کیسے مصائب ہو گئے جناب سیدہ پر، اتنے مصائب۔ اور یہ دن انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کس پر روئے، جناب سیدہ پہ روئے، مولا کائنات کی مظلومیت پہ روئے۔ دیکھو جناب سیدہ اتنا مظلوم ہونے کے بعد علی کی مظلومیت پہ گریہ کیا ہے کہ آج علی تنہا ہے، آج علی تنہا ہے۔ کوئی میرے مولا کے دل سے پوچھے، جو افضل مظلوم کہا گیا نا مولا علی کو، جو علامہ منی کہتے تھے کہ خدا مجھے اتنی زندگی دے کہ میں پہاڑ ایک کونے میں چلا جاؤں، پوری زندگی مظلومیت ہے، میرا مولا پہ گریہ آنسو بہاؤں پوری زندگی۔ یہ سمجھنے کے بعد کہا کہ سب سے بڑے مظلوم علی تھے۔ کیسے مظلوم؟ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے ہیں نا، جب کربلا کی زمین پہ امام حسین علیہ السلام، اور دشمن پتہ کر نہیں پا رہے تھے کہ آیا حسین زندہ ہے یا حسین جو ہے وہ روح پرواز کر گئی، پتہ کیسے چلے؟ کیا جانتے شمر نے کیا کہا خیموں کی طرف حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اہل حرم کا نام سنا نا تو حسین کوہنیوں کے بل اٹھے کہ اگر تم ظالم، اگر تم حیا نہیں رکھتے مگر دنیا میں تو آزاد رہو۔ یعنی یہ وہ چیز تھی، ناموس کا مرحلہ، کہ جس کے معاملے میں کوئی غیرت مند اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے ہائے مظلومیت علی، علی نے کیسے برداشت کیا؟ 25 سال تک علی زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے بھی تھے۔ کوئی علی کے دل سے پوچھے کہ آخر علی پہ ہوا کیا ہے؟ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے کہ انسان پہ سب سے سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ مقروض ہو اور قرضے والا دروازے پہ آ جائے تو انسان پہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ میدان جنگ میں ہو، دشمن کے خلاف آپ کی تلوار ٹوٹ جائے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ علی گزر رہے تھے۔ لوگوں نے علی کو بلایا، بلانے کے بعد بتایا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان پہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ یا علی آپ بتائیے انسان پہ سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا کہ کوئی اجنبی سن تو نہیں رہا۔ اس کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ سننا چاہتے ہو کہ انسان پہ سب سے زیادہ سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ انسان پہ سب سے زیادہ سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے آپ کی ناموس کو مارے اور آپ کچھ نہ کر سکو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ناموس کا مرحلہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے، اور انسان جتنا غیرت مند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ناموس کا مرحلہ اس کے لیے حساس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی علی کے دل سے پوچھے، میں پورے مصائب نہیں پڑھتا، ایک تو روایت پڑھتا ہوں، آج 3 جمادی ثانی گزر گئی ہے، اب یہ رات کا مرحلہ ہے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے نا جناب سیدہ مغرب اور عشاء کے درمیان، کیا آج جس شہادت ہونے والی تھی نا، روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے پورے گھر کو صاف کیا، بچوں کو نہلایا، جھاڑو لگائی، تاکہ کوئی بچے جانے کے بعد احساس یتیمی نہ کر سکے۔ مجھے نہیں معلوم یہ مرحلہ کیسے گزرا ہوگا، لیکن مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، بلانے کے بعد ایک جملہ کا، فضہ دیکھو میں آرام کر رہی ہوں چادر اوڑھ کر، تسبیحوں کی میری آواز جب تک آتی رہے مجھ سے کلام نہ کرنا، جب میری تسبیحوں کی آواز آنا بند ہو جائے نا تو سمجھ لینا سیدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنا کہنے کے بعد سیدہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ فضہ کہتی ہے کچھ دیر تک تسبیحوں کی آواز آتی رہی، مگر تھوڑی دیر بعد تسبیحوں کی آوازوں نے آنا بند کر دیا۔ جیسے ہی تسبیحوں کی آوازوں نے آنا بند کیا، ایک مرتبہ فضہ سمجھ گئی کہ میری شہزادی اب اس دنیا میں نہ رہی۔ ایک مرتبہ فضہ نے چاہا کہ علی کو خبر کرے، جیسے ہی گھر سے نکلی کیا دیکھا کہ حسنین تو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں۔ فضہ نے چھپانا چاہا بچوں کو کیسے خبر دوں کہ ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ سے فضہ جیسے ہی
पहुंची अम्मा से। एक मर्तबा हसनैन ने कहा कि ए अम्मा फिजा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। कहा फिजा बताती क्यों नहीं हो? हमने अभी आतिफ गैबी की आवाज सुनी है, वो कह रहे तो देखो हसनैन वो यतीम आ रहे हैं, ए फिजा हमसे मत छुपाओ। कहा जाओ जाके अली अपने बाबा को खबर करो। रिवायत कहती है कि जैसे ही बच्चे मस्जिद में पहुंचे कुछ कह न सके, जैसे ही कहा माँ बाबा जान अरे अम्मा इस दुनिया से चली गई। अब खुद अंदाजा लगाओ कि अली के लिए फातिमा कितनी अहम थी, कि अली जैसा बहादुर और शुजा। जैसे ही ये खबर मिली कि शहजादी इस दुनिया से चली गई, अली भूखे अली मुंह के बल जमीन पे तशरीफ लाए। अली को गश हुआ, जब गश फाका हुआ घर की तरफ चले तो उस मकाम पे आए जहां पे सैयदा थी। क्या देखा? सैयदा अपने हाथ को अपने रुखसार के नीचे रख के लेटी हुई है। जानते हैं यानी अभी भी सैयदा कुछ छुपाना चाह रही है, कुछ छुपाना चाह रही है सैयदा। मुझे नहीं मालूम सैयदा क्या छुपाना चाह रही है। ये राज जानते हैं किस वक्त खुला है कि जब किसी ने इमाम हसन से पूछा ए मौला आप उस गली में क्यों नहीं गुजरते हैं? एक मर्तबा जैसे इमाम हसन ने सुना कि तूने ना काश तू ये ना पूछता। अरे जानता है उस गली में क्या हुआ है? जब भी मैं वो गली देखता हूँ मुझे अपनी अम्मा का वो जुल्म याद आ जाता जब जालिम ने मेरे वालिदा के रुखसार पर, मैं नहीं पढ़ सकता वो मसायब इतने सख्त है अजीजों। बस वो वक्त आया कि जब सैयदा की वसीयत को पढ़ा, वहदानियत की गवाही, रिसालत की गवाही, और एक मर्तबा जब रिवायत जब वसीयत यहाँ तक पहुंची है ना, या अली गस्सिलनी फिल लैल कफ़िलनी फिल लैल, अली तुम मुझे गुस्ल देना, अली तुम मुझे कफन पहनाना, और अली तुम कुछ सब रात में करना, और फला फला को मेरे जनाजे में ना आने देना। मुझे नहीं मालूम एक मर्तबा लोगों ने हुजूम कर लिया था। एक मर्तबा इमाम हसन से कहा कि बेटा जाओ लोगों से कहो कि अभी अम्मा के अम्र में ताखीर है, थोड़ी देर बाद अभी अम्मा के अम्र में ताखीर, अपने घरों को चले जाएं। सब लोग चले गए। एक मर्तबा जब रात गुजरी, रात गुजरने के बाद जब आधी रात है, मुझे नहीं मालूम एक मर्तबा अली खड़े हुए, अस्मा को आवाज दी अस्मा चलो हुस्न देना है सैयदा को। और बच्चों से कहा बच्चों देखो रोना नहीं है, अम्मा की वसीयत है किसी को खबर ना हो। बच्चों ने जानते क्या किया? कपड़ा अपने दहान में रख लिया ताकि रोने की आवाज ना आए। बच्चे सिसक के रोते रहे। बोला मुझे ताकत है पूरे मसाए पढ़ सकूं। जानते जब वो घड़ी पहुंची अभी बाबा जो है वो बच्चों से कह रहे थे कि रोना नहीं है, मगर तारीख ने जब मंजर लिखा कि थोड़ी देर के बाद वही अली खुद चीख मार के रोए। अरे जब किसी ने पूछा या अली आप गुस्ल देते हुए चीख मार के क्यों रोए? अली ने कहा अरे वो अली कैसे बर्दाश्त करे कि बिन्ते रसूल, अरे जब मेरा हाथ पे गया तो सूजा हुआ था, रुखसार पे गया तो सूजा हुआ था, पहलू पे गया तो सैयदा आज़िज़ों गुस्लो कफन हुआ। आज भी रिवायत है ना, बंदे कफन खोल दिए जाते हैं, कहा अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। आज़िज़ों एक एक करके सब अपनी माँ का आखिरी दीदार करने के लिए आए। बस आखिरी बात और मैंने तमाम कर दिया। जानते हैं जनाब हसनैन किस तरीके से आए हैं? आने के बाद एक मर्तबा कहते हैं अम्मा जब तक न बुलाओगी हम ना आएंगे। अम्मा आपके बाद यतीम हो गए। अरे जैसे लफ्ज़ यतीम सुना, अरे हाथ नमूदार हुए, अरे मेरे बच्चों आ जाओ। हसनैन लिपटे, एक मर्तबा एक कोहराम बपा हुआ, जिब्राइल की आवाज आई अली इन बच्चों को उठा लो, मलाइका में कोहराम बरपा है। आज़िज़ों आज इन दो यतीमों को देखा कि बड़े प्यार से जनाजे से अलग किया गया। यतीमों को ऐसे ही अलग किया जाता है, मगर हाय करबला, जब करबला में जब मंजर है यार यतीम मौजूद है मगर जनाजे से कोई प्यार से अलग नहीं करता, कोई तमाचे मारता है, कोई गोशवारे छीनता है।